بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں۔ دم گھٹ گیا کس کا، سانس رک گئی کس کی۔ 6 مارچ کے امت میں پہلے صفحے پر ایک موٹی سرخی پر نظر پڑی تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ انجانے مرض کے مریض کے لیے ذرا سی بھی خبر تشویشناک ہو جاتی ہے، اور یہ تو ایسی خبر تھی جس میں ہر قسم کی ناک موجود تھی۔ تشویشناک، خطرناک، خوفناک، دہشتناک، ہولناک وغیرہ وغیرہ۔ اس خبر کی سرخی تھی: کراچی کے شہری زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اس سرخی کے نیچے تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ اس شہر میں 2,70,500 ٹن کاربن مانو آکسائڈ مختلف طریقوں سے شامل ہو جاتی ہے۔ اس مقدار کا 45.47% کھلی فضا میں کچرا جلانے سے پیدا ہوتا ہے، جس کی مقدار روزانہ 8,000 ٹن ہوتی ہے۔ عالمی بینک نے ایک حالیہ سروے میں بتایا کہ کاربن مانو آکسائڈ انتہائی خطرناک زہریلی ہے، جو ہوا کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر خون کے سرخ جرثوموں کو بند کر دیتا ہے، جو جانداروں اور خصوصاً انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ عالمی تنظیم صحت نے شہروں میں ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ سے زیادہ تناسب فی مربع میٹر 10 ملی گرام مقرر کیا ہے، جبکہ کراچی میں ٹریفک کے رش والے علاقوں میں یہ مقدار 107 ملی گرام یعنی معیار سے 97 ملی گرام یا دوسرے لفظوں میں 9 گنا زیادہ ہے۔ سروے کے مطابق سب سے زیادہ مقدار تبت سینٹر، پلازا سینما، ناگن چورنگی اور نارتھ کراچی کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بہرحال بچپن میں کبھی دوستوں کے ساتھ کھیل کھلواڑ میں ہم لوگ سانس روکنے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس سال ہر سال سے چھوٹی ہوئی مشق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے معمول سے چند سیکنڈ زیادہ کے لیے سانس روک لی۔ کب تک؟ آخر سانس لی اور جو ہی وہ سانس دوبارہ محسوس کی تو یوں محسوس ہوا کہ کئی 100 ملی گرام کاربن مانو آکسائڈ پہلی سانس کے ساتھ ہی میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ میرے خون کے سرخ جرثومے یا تو بند ہو گئے ہیں یا نیلے، پیلے اور کالے جرثومے میں بدل گئے ہیں۔ میرے ایک دوست تبت سینٹر کے قریب اور ایک رشتہ دار ناگن چورنگی کے ساتھ نارتھ کراچی میں رہتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے، تو اب تک ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ سے خیریت یا عدم خیریت کا ٹیلی فون کیوں نہیں آیا؟ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیلی فون کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بچا ہی نہ ہو۔ آخر ہمت کر کے میں نے پہلے تبت سینٹر کے قریب دوست کو فون کیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان لوگوں کی خیریت پوچھی تو انہوں نے بے نیازی کے انداز میں کہا، ہاں یار سب خیریت ہی ہے، خیریت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، اپنی سناؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح لہک لہ کر مجھ سے بات کرنے لگے کہ میں تو دنگ رہ گیا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے ان سے پوچھا، کیا آپ زندہ ہیں؟ آپ کا دم تو نہیں گھٹ رہا ہے؟ انہوں نے قدر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے ایک مصلحت آمیز ہنسی ہنستے ہوئے سے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دم تو نہیں گھٹ رہا ہے، سانس لینے میں آپ لوگوں کو کوئی دشواری تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ میرے دوست نے کہا، میں اب بھی تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میرا دم کیوں گھٹنے لگے گا، میرا سانس کیوں رکنے لگے گا؟ کیا اس علاقے میں کسی زہریلے بم وغیرہ کے پھٹنے کی اطلاع آئی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں، اور پھر ٹیلی فون کو اس طرح بند کیا جس سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ لائن کٹ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دوست بڑی دیر تک ہیلو ہیلو کرتے رہے ہوں گے، اور جب انہوں نے خود مجھے فون کیا ہوگا تو کافی دیر تک انہیں میرا فون مشغول ملتا رہا ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے فوراً بعد ہی نارتھ کراچی والے رشتہ دار کو فون ملایا۔ وہاں بھی ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ چنانچہ چند منٹ اپنے رشتہ دار سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے کچھ ایسی غیر زہریلی فضا پیدا کی کہ ادھر سے ان کی بیوی اور ادھر سے میری بیوی نے اپنے اپنے ٹیلی فون سنبھال لیے، اور میں تبت سینٹر والے دوست کی طرف سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ اب گزشتہ کئی اور آئندہ کئی شادیوں اور منگنیوں میں اس کا تفصیلی تذکرہ میں تبصرے کے ہوتا رہے گا، جس سے کوئی پون گھنٹے تک ٹیلی فون بند ہونے کی توقع نہ تھی۔ اور اسی اثنا میں میرے تبت سینٹر والے دوست یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتے
کہ اگر میرا دماغ نہیں خراب ہو گیا تھا تو لائن خراب ہو گئی ہوگی. اور ظاہر ہے باہمی رابطوں کے لیے دونوں صورتحال خطرناک ہیں. یعنی لائن کٹ جائے یا لائن خراب ہو جائے. اب تو ہاٹ لائنوں کا زمانہ ہے، ایسے میں کاٹ لائنیں. جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ اپنے دانا دوست اسرار بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ مجھے یقیناً بتائیں گے کہ مجھے کن حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے. یعنی جب میرا دم گھٹ رہا ہو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری سانس سے آزادی کے ساتھ، اور وہ کیفیت نہ ہو کہ سینے میں سانس ہوگی اڑی 2 گھڑی کے بعد. اسرار بھائی کے یہاں جاتے وقت میں نے اپنے پوتے علی منیر کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ ناگن چورنگی سے گزرتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگے اور میں کسی بے کسی کی حالت میں لاورسوں کی موت نہ مروں بلکہ کسی کے کاندھے پر سر ٹکا سکوں. قصہ کوتا میں اسرار بھائی کے گھر پہنچ گیا. بیٹھتے ہی میں نے کاربن مونو آکسائڈ والی خبر سنا کر ان سے پوچھا ان کے خیال میں ہم لوگوں کو بھوپال یا چرنوبل کے متاثرین والی حالت میں پہنچنے کے کیا امکانات ہیں اور کب تک. اسرار بھائی نے زور سے قہقہا لگایا اور بولے تو یہ پریشانی آپ کو یہاں تک لے آئی ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، نتیجہ تم خود اخذ کر لینا. ایک بادشاہ سے شاہی طبیب نے کہا کہ مولی کھا کر پانی پینے سے آدمی مر جاتا ہے. کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار پر گیا. دوپہر کے وقت اس نے ایک گاؤں میں کے باہر ایک کسان کو دیکھا. وہ کھیت میں ہل چلا کر فارغ ہوا. بیلوں کو کھول کر اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھا. قریب میں سبزیوں کی کیاری تھی. 3-4 موٹی موٹی مولیاں اکھاڑ کر ایک کپڑے سے ان کی مٹی جھاڑی اور کرر کرر کر کے انہیں کھا گیا. پھر اس نے کنویں سے پانی نکالا اور 2 لوٹا پانی پی کر وہیں کپڑا اوڑھے ایک دوسرے درخت کے نیچے سو گیا. بادشاہ وہیں ایک عارضی خیمہ لگوا کر اس کے نیچے بیٹھ گئے. 2 گھنٹے بعد کسان اٹھا کیاری میں ہلکے پھلکے کام کیے. شام ہوئی. ہل کاندھے پر رکھ کر بیلوں کو لے کر روانہ ہوا. بادشاہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ خاموشی سے اس کسان کا تعاقب کرے اور دیکھے کہ اگلی صبح اس کے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے یا نہیں. بادشاہ نے وہیں قیام کیا. کسان بھی روزانہ کے معمول کے مطابق کام پر آتا رہا. مولیاں کھا کے پانی پیتا رہا اور واپس جاتا رہا. بادشاہ نے طبیب سے جواب طلب کیا تو اس نے کہا عالی جا آپ اس کسان کو اپنا دوست بنا کر محل لے چلیے، آپ کو سوال کا جواب میں ضرور دوں گا. بادشاہ نے استجابی انداز میں کسان کو اپنا دوست بنا لیا. اسی طرح جس طرح سوتے جاگتے والے الف لالہ کے قصے میں خلیفہ ہارون رشید نے ابو الحسن کو اور امریکی نائب صدر جانسن نے اونٹ گاڑی والے بشیر کو اپنا دوست بنایا تھا. محل اور دربار میں آ کر بادشاہ کے دوست کا ایک ایک لمحہ حکیم صاحب کی ہدایات اور نگرانی میں گزرنے لگا. حضور یہ نہ کھائیے ورنہ زکام ہو جائے گا، وہ نہ کھائیے ورنہ بدہضمی ہو جائے گی. آخر اس کیفیت میں کسان کو 2 سال تک مہمان الخصوصیت کے طور پر رکھ کر تربیت کی گئی. اس کے 20 بچوں کو ماہانہ اخراجات پہنچنے کی اطلاع ملتی رہی. جب 2 سال اس کیفیت میں گزر گئے تو ایک روز طبیب نے اپنے فن کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ ایک مولی تراش کر اس کے کچھ قطلے بادشاہ کے دوست کی خدمت میں پیش کیے جنہیں اس نے نوش جاں کر لیا. پھر ایک شیشے کی قیمتی گلاس میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا. چند گھنٹوں کے بعد انہیں چھینکیں آنے لگیں، پھر نزلہ بہنے لگا. شام ہوتے ہوتے نمونی کی کیفیت نمودار ہوئی اور رات گزرتے گزرتے اچھا خاصا ڈبل نمونیا ہو گیا. حکیم صاحب نے بادشاہ سے کہا عالی جا میں نے کہا تھا نا مولی کھا کر پانی پینے سے آدمی مر جاتا ہے، دیکھیے آدمی مر گیا. اسرار بھائی کی بات سن کر میرے دماغ میں روشنی کی ایک تیز سی لہر دوڑ گئی اور مجھے مشہور امریکی کالم نگار آرٹ بخوالڈ کا ایک کالم یاد آیا جو غالباً کوئی 30 سال پہلے اسے لکھا ہوگا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ زمین سے لاکھوں میل دور ایک آباد اور ترقی یافتہ سیارے میں گہما گہمی کا عالم تھا. وہاں خلائی سائنس کے سربراہ کے محکمے نے ایک پریس کانفرنس بلائی ہوئی تھی. ان کا ایک مصنوعی سیارہ زمین کی تصویریں لینے میں کامیاب ہو گیا تھا. سربراہ نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سامنے وہ تصویریں پیش کیں. تصویروں میں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں جن کے بارے میں صحافی سوال کر رہے تھے اور سربراہ جواب دے رہے تھے. ایک صحافی نے پوچھا اس تصویر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لمبی لمبی کالی لکیروں کے نشانات کیسے ہیں؟ سربراہ نے جواب دیا ہمارا قیاس ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے چلنے کے لیے
اور اپنی مختلف قسم کی گاڑیاں چلانے کے لیے راستے بنائے ہیں جن کو ہمارے مہذب سیارے پر سڑک کہتے ہیں۔ ایک دوسرے صحافی نے پوچھا، اور ان سڑکوں پر یہ کالے کالے دھبے کس چیز کے ہیں جس کے پیچھے گہرے سیاہ بادل کی لمبی لمبی لکیریں نظر آ رہی ہیں؟ سربراہ نے کہا، ہمارے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہیں جن پر زمین کے لوگ سفر کرتے ہیں، اور ان میں چلنے والے ایندھن سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بادل کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے حیاتیاتی سائنس کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انتہائی زہریلا دھواں ہے جو ارد گرد کی پوری فضا کو مسموم بنائے رکھتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زہریلی فضا میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر ایک صحافی نے طنزیہ انداز میں کہا، جناب سربراہ یہ فرمائیے کہ جب نو دریافت شدہ زمین کی فضائی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کی دریافت اور تحقیق پر کروڑوں اربوں روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ سربراہ نے کہا، یہی وہ بات ہے جو بتانے کے لیے میں نے آپ حضرات کو یہاں زحمت دی ہے۔ جو شخص زمین پر سانس لینا سیکھ لے گا اس کا کسی بھی سیارے میں دم گھٹے گا نہ سانس رکے گی۔ اس طرح تبت سینٹر اور ناگن چورنگی وغیرہ پر زندہ رہنے کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ تو کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن گورے صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کراچی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقل کر کے یہاں پہ صاحب بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو کیا ہر وقت آکسیجن کا ماسک پہن کر زندگی گزاریں گے؟ دم گھٹ گیا کس کا، سانس رک گئی کس کی؟ یہ کالم تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے، جو 11 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔